بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آسیہ فرعون کی زوجہ تھی۔ وہ فرعون جس میں غرور اور تکبر کا نشہ بھرا ہوا تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل و فاسد تھے۔ قرآن پاک نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی۔ تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھی۔ وہ بھی اپنے شوہر کی فاروانی کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں اس کی ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدر مند خاتون نے اس ماحول میں جناب موسیٰ بن عمران کے ذریعے الہی پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ اللہ پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے اسے اپنے تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا اور فرعون اور فرعونیوں کی ملامت کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہی۔ جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقوں کو ٹھکرا کر مذہب کلیم اللہ کو اپنا لیا ہے۔ سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی جناب آسیہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ چکی تھی اور قبول کر چکی تھی۔ اس نے باطل کے کھوکھلے پن کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، لہٰذا حق و حقیقت تک پہنچنے کے بعد اس کو ہاتھ سے نہیں کھو سکتی تھی اور کھوکھلے باطل کی طرف بھی نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نور کو ظلمت سے، حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے، بہشت کو دوزخ سے، سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ جناب آسیہ نے اپنے ایمان، توبہ، استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرعون نے جناب آسیہ سے مقابلے کی ٹھان لی۔ وہ غضبناک ہو گیا اور اس کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن بی بی آسیہ کے ثابت قدمی کے مقابلے میں ہار گیا۔ اس نے جناب آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کو ہاتھ اور پیر کو باندھ دیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن جناب آسیہ نے دنیا اور آخرت کی سعادت اور خوشبختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے لو لگائی رکھی۔ جناب آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان و جہاد، صبر و استقامت، یقین اور مستحکم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مؤمنین اور مؤمنات کے لیے نمونے کے طور پر پہچنوایا ہے، تاکہ ہر زمانے کے گناہ گاروں کے لیے عذر و بہانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ توبہ، ایمان، عمل صالح کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے۔ اس نے دعا کی کہ پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔
توبہ، ایمان، صبر و استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔